مہمانوں کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو میں اولاً حضرت والد گرامی، پھر برادران اور پھر تمام اساتذہ اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی شعوری زندگی میں دارالتوحید کی وسعتوں کو اس طرح سمٹتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہوں گا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، اس رونق کو دیکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اس رونق کو تا دیر قائم و دائم رکھیے۔ یہ ادارہ پورے علاقے کی عزت ہے، پورے علاقے کا وقار ہے یہ ادارہ۔ اللہ ہمیں اس کا خادم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک نشست میں کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ ہمیں دارالتوحید میں تدریس سے فراغت ہو گئی، انشاءاللہ دارالتوحید کے بیت الخلاء صاف کرنا پڑے، مولانا حبیب الرحمن کے 4 بیٹے اپنی سعادت سمجھ کے دارالتوحید مادر علمی کے بیت الخلاء بھی صاف کریں گے۔ ہمیں سب کچھ یہاں سے ملا، ہم کہیں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، ہمیں معرفت الہی یہاں سے ملی، سنت کا سبق یہاں سے ملا، معاشرے کا وقار یہاں سے ملا، لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ یہاں سے ملا۔ اللہ اس مادر علمی کی رونقوں کو تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تمام احباب اور خصوصاً ہمارے عم مکرم حضرت علامہ بندیالوی صاحب، میں ان کا بھی حضرت والد گرامی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے استاد زادہ، ہمارے استاذ ہیں حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب، میں حضرت والد گرامی نے مجھے حکماً بڑی تاکید سے کہا ان کا شکریہ ادا کریں۔ آج وہ تشریف لائیں، یقین جانیے تمام مہمانوں پہ بھاری ہیں ہمارے لیے اس نسبت سے کہ وہ ہمارے دادا استاذ محترم کے قابل فخر فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری ایک آپ سے میں نے گزارش کرنی ہے، مجھے حضرت بندیالوی صاحب نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں کام کرنے کا ایک بہترین میدان ہے۔ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے عجیب سکالر ہیں، کوئی کس فتنے کی شکل میں آتا ہے، کوئی کیا نعرہ لگا کے میدان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ حضرت بندیالوی وقت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے جہاں صبح و شام اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں، وہیں انہوں نے ہماری درخواست پہ یوٹیوب پہ بڑا منظم کام شروع کیا ہے، اور ان کا آفیشل جو چینل ہے بندیالوی کہتا ہے آفیشل۔ آپ تمام حضرات جو موبائل استعمال کرتے ہیں وعدہ کریں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں اس نیکی کے کام میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ اور ایک اور خوشی کی خبر میں آپ کو آج کے اس اجتماع میں سنانا چاہوں گا۔ انجینئر مرزا علی جو پاکستان میں ایک نیا فتنہ لے کے آ رہا ہے، اس کا دست راست بھائی عماد الاسلام جو ان کی لائبریری میں ہوتے تھے، اور ان کی ویڈیو ان کے چینل پہ ان کی ویڈیو آیا کرتی تھی، وہ علماء کو چیلنج دیا کرتا تھا۔ عماد الاسلام نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں حضرت بندیالوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیے۔ آج وہ آئے اور انہوں نے اپنا حضرت بندیالوی کے ساتھ میری رہائش گاہ میں بیٹھ کے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا کہ میں انجینئر سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، میں علامہ بندیالوی کی تفسیر قرآن سے متاثر ہو چکا ہوں۔ یہ آج کے اجتماع کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ تعالی حضرت بندیالوی کو سلامت رکھے۔ یقین جانیے میں جب آیا، میں بھائی عبد الرحمن سے کہہ رہا تھا مجھے رونا آ رہا ہے یہ منظر دیکھ کے، اتنا عظیم الشان اجتماع، یہ ساری اللہ کے فضل کے بعد میرے والد گرامی کی محنت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ تا دیر قائم و دائم فرمائیں۔ آپ تمام حضرات دعا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ خطبہ اور جماعت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد سنتیں ادا فرمائیں، پھر خطبہ اور جماعت ہے، اس کے متصل بات بڑی تسلی سے انشاءاللہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہم نے عصر پڑھی تو اپنے وقت میں ادا ہو جائے گی۔ بڑی تسلی سے نماز عصر ادا کریں گے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے علامہ بندیالوی کے خطاب کے آخری جملے تک ہم یہاں جم کے بیٹھیں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں، سارے ہاتھ کھڑا کریں ورنہ خطبہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کسی کو سخت مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے صرف اپنے گھر پہنچنا ہے، کوئی کام نہیں، پھر وہ وعدہ کریں حضرت بندیالوی کا بیان مکمل سنیں گے، پھر انشاءاللہ آپ گھروں کو جائیں گے۔ اب سنتیں ادا کریں، پھر اس کے بعد نماز انشاءاللہ۔